پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امن عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ پروگرام ہے پیغام پاکستان۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی۔ آج کی اہم خبروں میں شامل ہیں ٹریفک کے معاملات۔ بہت سے وہ لڑکے ہمارے جو انڈر ایج ہیں لیکن ظاہر ہے موٹر سائیکل چلاتے رہے تھے، وہ بڑی دقت اور مشقت میں پڑے ہوئے ہیں، مشکل کا شکار ہیں، ان پر جرمانہ بھی کیا جا رہا ہے اور FIRs بھی کاٹی جا رہی ہیں۔ اس وقت بھی شاید بہت سے لوگ جیلوں میں ہوں گے۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ شوگر کے مسائل بہت بڑھ گئے ہیں، پاکستان تیسرے نمبر پر دنیا میں آ گیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور کچھ اچھی خبریں بھی ہیں پاکستان کے حوالے سے، ان پر بھی بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک عجیب کوحرام مچا ہوا ہے پنجاب میں اور سندھ میں بھی، ایک عرصے سے اس طرح کا سسٹم چل رہا تھا کہ ہمارے ظاہر ہے 18 سے پہلے بچے موٹر سائیکلیں سیکھ لیتے ہیں، بڑے سارے کام سنبھال لیتے ہیں۔ خاص طور پر غریب اور متوسط گھرانوں میں اتنی گاڑیاں نہیں ہوتی، پبلک سروس کی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ اس طرح بعض دفعہ میسر نہیں ہوتی، تو یہ کچھ اپنی فیمیل بہنوں کو چھوڑنے چلے جاتے ہیں، خود چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا، لیکن پھر یک بڑے رولز سخت کر دیے گئے پنجاب میں۔ اس کو ہیلمٹ سے شروع کیا گیا کہ ہیلمٹ اگر آپ نے نہیں پہنا تو پھر ظاہر آگے لائسنس بھی نہیں ہوتا تھا ان کے پاس۔ تو ایک تو 2000 موقع پر جرمانہ اور فوراً FIR کاٹی گئی۔ اب اس پر ایک تو یکدم چونکہ یہ کیا گیا تو بہت زیادہ کیوس پھیلا، والدین پریشان ہوئے، وہ ینگ ایج بچے تھانوں میں جیلوں میں چلے گئے۔ پھر ڈاکٹر صاحب دوسرا انتظامی جو مسئلہ بننا تھا وہ تو بنا، لیکن اب ان کا ایک مجرمانہ ریکارڈ بھی بن گیا ہے۔ اب وہ ساری زندگی ابھی انہوں نے گزارنی ہے۔ اس پر اگرچہ میں دیکھ رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ انہیں ہم سمارٹ کارڈ دیں گے اور ان کو اب نہ پکڑا جائے، لیکن یہ ایک اتنا بڑا فگر میرے سامنے ڈاکٹر صاحب 64,000 چلان کیے گئے ہیں، 8 کروڑ سے زیادہ جرمانہ اب تک وصول کیا جا چکا ہے۔ تو DSP صاحب بھی اس وقت لائن پر ہیں، ان سے بھی ذرا پہلے بات کر لیتے ہیں۔ مبشر قدیر، آپ DSP ہیں ٹریفک پولیس سیالکوٹ۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مبشر قدیر صاحب، یہ ایک عرصے سے سلسلہ چل رہا تھا ہمارے ہاں، موٹر سائیکل لڑکے انڈر ایج لڑکے وہ استعمال کر رہے تھے، غریب لوگ ہیں، متوسط گھرانوں کے لوگ ہیں، کوئی کالج جا رہا ہے، کوئی اپنی فیمیلز کو چھوڑنے جا رہا ہے، تو اس میں یک اس طرح ان کو جرمانے تو کیے گئے لیکن ان پر FIRs بھی کاٹ دی گئیں۔ اس کے پیچھے کیا محرک تھا؟ یک یہ ایک بہت والدین کے لیے، سول سوسائٹی کے لیے ایک پریشانی کا باعث بنا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہماری ٹریفک کے رولز سخت ہونے چاہیے، لیکن کیا یہ طریقہ کار ٹھیک تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ لیا، تو آپ کی ساتھ سے جو پیغام ہے وہ عوام الناس تک بڑے احسن طریقے سے پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جو آپ ہمارے لیے یہ جو یک جو ہے وہ ہم نے یہ امپلیمنٹیشن کروا دیا، تو یہ جو صحیح بات نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اس کے پہلے ہم نے کافی جو ہے وہ ایجوکیشن دی ہے، کمپین کی ہے، ہم لوگوں نے جو اسکول آئے، کالج آئے، اور اس کے علاوہ حتیٰ کہ ہم مساجد آئے میں بھی جمعہ کے اوقات میں اور نمازوں کے اوقات میں جاتے رہے ہیں۔ پوری کمپین کی گئی ہے، جو سوشل میڈیا استعمال کیا گیا ہے، یہ TV چینل استعمال کیے گئے ہیں، تو پھر یہ اتنا امپلیمنٹیشن ہم نے کروایا ابھی۔ تو ابھی یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت پنجاب کی طرف سے ایک واضح پیغام آ گیا ہے کہ ہم لوگوں نے ابھی یہ جو انڈر ایج ہے، کم عمر جو لڑکے ڈرائیو کر رہے ہیں، تو ان کو ہم نے جو ہے اس کے FIR نہیں دیں گے، FIR کا اندراج ان پہ نہیں کرائیں گے۔ اونلی اگر یہ وائلیشن کرتے ہیں، 1 وے کی وائلیشن کرتا ہے یا ہیلمٹ نہیں پہنتا، تو اس وائلیشن کا صرف جرمانہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مبشر قادر صاحب، جن بچوں کا مجرمانہ ریکارڈ بن گیا ہے، FIRs ہو گئی ہیں، ان کا اب کیا بنے گا؟ وہ ابھی کورٹ سے رجوع کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی وہ کلیئر کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ مجھے بتائیے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ کس طرح لوگ یہ جو ایک جال تھا، آپ فرما رہے ہیں کہ آگاہی دی گئی ہے، تو ہیلمٹ سے شروع ہوتا تھا معاملہ، کس طرح پکڑے جاتے تھے، ان کا رسپانس کیا ہوتا تھا؟
پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے بھی دیکھا کہ بہرحال یعنی وہ ڈنڈا چلا ہے یا سخت رول چلا ہے یا زیادتی ہوئی ہے یا ٹھیک ہوا ہے، لیکن ٹریفک کافی بہتر ہو گئی تھی۔ بالکل، یہ آپ نے جو فرمایا کہ یہ بے شک یہ ابھی جو سختیاں ہیں یہ ہمیں اچھی نہیں لگ رہی، لیکن یہ ان فیوچر ہمارے لیے جو ہے نا وہ تو فائدہ مند ہوتی ہیں۔ تو جو بھی قانون بنتا ہے، لا بنتا ہے، وہ عوام کی سہولت کے لیے بنتا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا ابھی چند دنوں کی جو ہے نا وہ امپلیمنٹیشن ہے، تو تقریباً 90% لوگوں نے جو موٹر سائیکلسٹ ہے انہوں نے ہیلمٹ کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، رولز اینڈ ریگولیشن کا استعمال جو امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں، تو یہ البتہ فائدہ بہت زیادہ ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا مبشر قادر صاحب، یہ تھوڑا سا مشکل سوال ہے شاید کہ ہمارے ہاں نا یعنی ہم انکار کریں یا ہم تسلیم کریں، لیکن ابھی ہم ان کنٹریز میں نہیں شامل ہو سکے جہاں قانون سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو ابھی اسلام آباد میں بھی ایک مسئلہ سامنے آیا، کوئی ہماری ایلیٹ ہماری اشرافیہ میں سے وائلیشن ہوتی ہے تو ان پر پوری طرح قانون اپنا راستہ نہیں بنا سکتا، کوئی دباؤ آ جاتے ہیں، کوئی اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پر عوام کی طرف سے بہت شور مچایا جا رہا ہے، خاص طور پر اسلام آباد کے واقعہ کے بعد، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ بالکل جو آپ کی بات ہے اس سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن ابھی جو ریسنٹلی جو ہم نے کمپین چلائی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بلا امتیاز جو ہے وہ لا کو امپلیمنٹیشن کروایا ہے نا۔ ابھی جو سیال کوٹ ہے اس پہ ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جب ہم نے جو روڈز پہ کاروائی کی ہے تو اگر کوئی پراڈو آ گئی ہے یا کوئی بڑی گاڑی آ گئی ہے تو ہم نے اس پہ جو ہے نا وہ پورا قانون لاگو کیا ہے، یہ میرا وائلیشن کیا ہے۔ لیکن اوور آل آپ کو میں بتاتا چلوں جو وائلیشن ہے وہ تقریباً 70 to 80% یہ موٹر سائیکلسٹ ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو گاڑی والا ہے وہ اگر سیٹ بیلٹ کا استعمال کر رہا ہے، جو اگر وہ اس نے ڈرائیونگ لائسنس بنوایا ہوا ہے، وہ پوری اپنی لین لائن کے خیال کر کے جا رہے ہیں، تو ہم خام خواہ تو نہیں روکیں گے۔ لیکن اگر آپ موٹر سائیکلسٹ دیکھیں تو ان میں تقریباً 60-70% کسی کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے۔ اور اس کمپیئر سے پہلے اگر آپ آبزرو کریں تو تقریباً 90% لوگوں نے ہیلمٹ کا استعمال ہی نہیں کیا۔ تو اس لیے جو وائلیشن ہوتی ہے، جو بھی وائلیشن کرے گا قانون تو اسی کے خلاف جو حرکت میں آئے گا نا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مبشر صاحب، یہ فرمائیے کہ اتنی سختی قانون کو نافذ کروانے کے لیے اس کے پیچھے محرک کیا تھا؟ کیا اعلیٰ افسران نے بتایا یا انتظامیہ نے بتایا کہ اب یہ ہو رہا ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے؟ کوئی محرک ہوتا ہے ہر دفعہ، کیا تھا اس کا محرک؟ یہ محرک یہی ہے کہ جو روڈ ایکسیڈنٹ ہے وہ کافی بڑھ چکے تھے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ یہ تقریباً 27 جو ہے نومبر اس سے ہم نے کمپین کا آغاز کیا ہے۔ تو تب سے جو کافی حد تک جو ہے نا وہ ایکسیڈنٹ ہے ان میں کمی آ گئی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے دیکھا ایک طرف ہمارے سماجی پہلو ہیں، اس میں تدریج وہ تو بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو بڑی کمپین کی تھی اور ہم نے تو بڑا بتایا تھا کالجز میں جا کے، مساجد میں جا کے، میڈیا پر بھی، لیکن ہمیں تو بہرحال محسوس تب ہی ہوا جب ہمارے بچوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا۔ تو امپلیمنٹ بھی ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، کیا ہماری قوم کوئی مطلب ڈنڈے کو زیادہ مانتی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو قانون والا معاملہ ہے نا، یہ اس کے ساتھ شعور کا بڑا تعلق ہے، اور قوم میں قانون کی پاسداری اسی وقت کرتی ہیں جب ان کے اندر شعور ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ شریعت نے ایک بات کہی ہے، میں اس کو اس کے ساتھ جوڑتا ہوں، وہ ہے حیا۔ حیا کا معنی ہوتا ہے ود ان لمٹس رہنا، ہوا کہ جو آپ کی لمٹس ہیں نا آپ اس کے اندر رہیں۔ تو اس اعتبار سے تو حیا بہت پھیل جاتا ہے، ہم اس کو صرف شرم کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب آپ کی آپ لمٹس میں رہنا چھوڑ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، استاد کے سامنے شاگرد چاہے عمر میں بڑا ہو وہ نہیں بولتا، کون سی چیز اس کو منع کرتی ہے؟ حیا۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ ختم ہو جائے تو جو مرضی کرے۔ بالکل ٹھیک۔ والدین کے سامنے زیادہ پڑھے لکھے بچے
وہ ادب سے بات کرتے ہیں، حیا نہیں ہے تو پھر جو مرضی کریں. بالکل. اچھا، اعلیٰ حاضر قیاس، جب ہم ٹریفک سگنل پہ رکتے ہیں تو اصل میں قانون کی پاسداری بھی حیا کرواتی ہے کہ جس وقت آپ کے اندر کوئی وہ پردہ ہے، بڑا باریک سا پردہ ہے، تو اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ریڈ لائٹ سے آگے آپ نہیں جا سکتے، اور اگر آپ اس کو نہیں مانتے، اس سے نکل گئے ہیں تو حیا سے نکل گئے تو پھر اس کے بعد ریڈ لائٹ کیا، اور پھر کیا وہاں پہ پولیس والا بھی کھڑا ہو. تو دیکھیں، میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ میں مثلاً ایک اسٹوڈنٹ، میں ابھی 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ ہیلمٹ کیوں نہیں پہنتے تم؟ تو کہتا ہے میں نے تو کبھی پہننا ہی نہیں. اللہ اکبر. تو میں نے کہا ہے نہیں تم؟ ہاں ہے میرے پاس، لیکن میں نے کبھی نہیں پہنا. ابھی کیا ہی نخرہ ہے کہ میں نے نہیں کبھی پہنا؟ تو میں نے نہیں کبھی پہنا. ابھی کبھی میں نے اس کو کہا کہ قانون ہے تو آپ کبھی پکڑے نہیں گئے؟ نہیں، کوئی نہیں، وہ ہم کہہ کے منت ترلا کر کے آگے چلے جاتے. یہ کلچر ہے ہمارا، یہ ہمارا کلچر ہے. قانون کو توڑنا ہمارے لیے ایک یعنی امتیاز کا اور ایک اعزاز کا سمبل سمجھا جاتا ہے. میں قانون کو توڑتا ہوں، میں کسی کی پاسداری نہیں کرتا، میں کسی کو نہیں پوچھتا. یہ بہادری سمجھی جاتی ہے. بہادری سمجھی جاتی ہے. اب اس بہادری کے اوپر جب قانون کا ڈنڈا چلتا ہے تو پھر اسی طرح ہوتی ہے. اب جہاں تک اویئرنیس کی بات، یہ دیکھیں، یہ تو ایک پہلو تھا، اور دوسرا پہلو ہے قانون کی عملداری اس طرح نہیں ہوتی. دیکھیں، ٹھیک ہے، جو ڈی ایس پی صاحب فرما رہے تھے، انہوں نے کچھ اویئرنیس دی ہوگی، کوئی بعض پروگرام کیے ہوں گے، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی انہوں نے اویئرنیس دی ہوگی، لیکن یہ اویئرنیس اس درجے کی نہیں ہے جس کے بعد آپ اس طرح کی ایک دم جو ہے وہ پکڑ دھکڑ شروع کر دیں. تو اس میں دیکھیں گریجولی آپ چیزوں کو لے کے جاتے ہیں. اب اندازہ کریں، جس کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنا اس کا تو نہیں بنا، جس کا ڈرائیونگ لائسنس بنا بھی ہے، ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ بات کی کہ جس کا ڈرائیونگ لائسنس بنا بھی ہے وہ کس طرح سے بنا ہے. 90% وہ کوئی ٹیسٹ شیسٹ نہیں دیتے، اور لوگ جو ہیں وہ کسی کو کہہ کے اور ڈرائیونگ لائسنس بن جاتا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی اس کا کورس نہیں ہے، کوئی اس کی تربیت نہیں ہے، کوئی اس کا ایسا ٹیسٹ نہیں ہے جس میں فیل پاس کا کوئی مسئلہ ہو. تو ڈرائیونگ لائسنس ہر شخص کا بن جاتا ہے، نہ اس کو سگنلز کا پتہ ہوتا ہے، نہ ٹریفک سائنس کا پتہ ہوتا ہے، لائن لین کا سسٹم کا کوئی نہیں پتہ ہوتا، لیکن لائسنس بن جاتا ہے. اب دیکھیں نا، اس کے مقابلے میں آپ برطانیہ کو دیکھیں، دبئی کو دیکھیں، جو بھی اچھے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو دیکھیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے باقاعدہ کورسز کرنے پڑتے ہیں، اور کورسز کرنے کے لیے آپ کو باقاعدہ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. پرائیویٹ ٹرینرز ہیں اگرچہ، لیکن وہ ان کو آپ کو سیشن لینے پڑتے ہیں، اور جب تک آپ وہ سیشن نہیں لیتے آپ ٹیسٹ نہیں پاس کر سکتے. یعنی ٹیسٹ ایسا نہیں ہے کہ میں ڈرائیونگ جانتا ہوں اور میں جا کے پاس کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی تھیوری الگ ہے، اس کا جو ہے وہ پریکٹیکل الگ ہے، اور اس کے اوپر تھیوری پاس الگ کرنی ہے، پھر پریکٹیکل. یہ پاکستان میں بھی سسٹم کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن عملداری کوئی نہیں ہے اس کے اوپر عملداری. اچھا، پھر یہ ہے کہ جب کبھی میں قانون کی جو رٹ ہے اور قانون کی امپلیمنٹیشن اس کی بات کروں، تو وہاں اگر کسی سے وائلیشن ہو جاتی ہے نا، کیمرے میں آ جاتا ہے، کوئی چالان ہو جاتا ہے اس کا، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس کو فائن کیا جائے یا اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹی جائے. یہ تو بہت دور کی بات ہے، ایف آئی آر تو خیر بہت ہی دور کی بات ہے. اس کو اکثر اوقات اس کو یہ آپشن دیا جاتا ہے کہ یا تو جا کے اویئرنیس لیکچر اٹینڈ کرو، اور یا آپ 60 پاؤنڈ جو ہے جرمانہ دے دو، یا لوگ جس نے 60 پاؤنڈ بچانے ہوتے ہیں وہ جا کے اویئرنیس لیکچر دیکھیں، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے اس کو، تو شعور بیدار ہوتا ہے. تو ایسا کوئی سسٹم ایوالو کیا جائے جس کے ذریعے سے شعور بیدار ہو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ چھوٹی موٹی جو اویئرنیس دے دینا کہیں جا کے مسجد کے اندر، کسی اسکول کے اندر، تو یہ اس طرح سے فائدہ نہیں کرتی. آپ یہاں پہ ایک سسٹم بنائیں. ڈرائیونگ لائسنس، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اگر آپ نے اتنے سخت رولز کرنے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ جتنے موجود ڈرائیونگ لائسنس ہیں نا سارے کینسل کر دیے. ایک نیا سسٹم بنایا جائے، اس سسٹم کے تحت ہر ایک کا نیا ٹیسٹ لے کے، اور ٹیسٹ بھی ایسا ہو کہ جس میں تھیوری بھی ہو، پریکٹیکل بھی ہو، جو پاس کرے، اور وہ بالکل اس کے اندر کسی کی روح رعایت نہ کی جائے. پھر آپ ایسے لائسنس بنائیں اور پھر ان کو اویئرنیس ہوگی، اور پھر اس طرح کی امپلیمنٹیشن بھی کریں تو پھر اس کا جواز بنتا ہے. لیکن یہ بہت کم اویئرنیس کے بعد اتنی بڑی سختی کرنا یہ کوئی بہت لاجیکل نہیں لگتا. بالکل صحیح.
नाजरीन, दुनिया में जहाँ भारी जुर्माने किए जाते हैं FIR तो वहाँ भी नहीं काटी जाती और यकदम सारे बच्चों को मुजरमाना हिस्ट्री दे देना, बहरहाल इस पे एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। नतीजा बहरहाल इसका जो निकला है वो ये है कि कुछ हम सुधर गए हैं, लेकिन असल बात जो मैं करना चाह रहा हूँ कि कानून की अमलदारी सिर्फ मोटरसाइकिल वालों पर नहीं होती, सिर्फ रियाया पर नहीं होती, कानून की अमलदारी सब पर होती है। एलीट और अशराफिया को छोड़ दिया जाए, आम लोगों पर कानून नाफिज किया जाए तो पैगंबर की हदीस है, ऐसी कौमें तबाह हो जाती हैं। हमें मिन हैसुल कौम इस तरफ आना होगा और ये तरीका जो डॉक्टर ने बताया ये शानदार तरीका है। ब्रेक का वक्त है, वापस आते। नाजरीन, वेलकम बैक टू पैगाम पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, हम ख़बरें सुना करते थे कभी सऊदीया से, कभी अलजायर से, कभी मुत्तहिदा अरब अमारात से और कभी ईरान से कि वहाँ आलमी कॉन्फ्रेंस हुई है, दुनिया भर की बेहतरीन आवाज़ों वाले कुर्रा इकराम वहाँ आए हैं, को हमारे भी कुर्रा इकराम जाते थे तो इनाम होते थे, तो बड़ा लुत्फ़ आता था। तो ख्वाहिश पैदा होती थी कि पाकिस्तान जो एक इस्लाम के नाम पर बना है और बड़े मतलब दीन से मोहब्बत रखने वाले लोगों का मुल्क है, तो यहाँ भी कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस। तो इस दफ़ा डॉक्टर साहब एक कॉन्फ्रेंस माशाल्लाह पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज़ की है और उसको होस्ट किया है, तो 40 से ज़्यादा ममालिक के कुर्रा इकराम ने उसमें शिरकत की है। उनमें से विनर कौन रहे और किस तरह का इंतज़ाम था, हमारे साथ इस्लामाबाद में जो कोऑर्डिनेटर थे या ऑर्गेनाइज़र थे इस पूरी कॉन्फ्रेंस के, सजाद कमर साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सजाद कमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको बहुत मुबारकबाद जी, ये एक बड़ा शानदार काम है। ये फरमाइए कि ये आइडिया किसका था, किस तरह इसको ऑर्गेनाइज किया गया, फिर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, किन ममालिक के कुर्रा इकराम शरीक हुए, इनामात कैसे दिए गए और आइंदा के लिए पाकिस्तान कैसे इसको लेके चलेगा और इसकी कोई बरक़ात और इसके कुछ समरात आपने देखे पाकिस्तान पर होते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले पैगाम टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि आपके ज़रिए हम तमाम जो आपके सामीन हैं, नाजरीन हैं, उनको ये बता सकें कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा यानी 75 सालों में इंटरनेशनल किरात कंपटीशन इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ। आज से पहले कभी भी ऐसा कोई मुकाबला पाकिस्तान में नहीं हुआ। हालांकि पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन बावजूद कोई भी वजह रही हो तो ये मुकाबला नहीं हो सका। तो इस कॉन्फ्रेंस के जो मेज़बान हैं वो वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब थे और बुनियादी तौर पर सरदार यूसुफ साहब का जो जहन है और जो ख्याल है वो ये है कि ये जो वजारत है ये अब तक हज की वजारत रही है और वो उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया और ये अमली तौर पर कोशिश की कि ये जो वजारत है इसको हज के बजाय वजारत मजहबी उमूर जो है उसमें तब्दील किया जाए और एक इस्लामी मुल्क में एक मजहबी उमूर की वजारत का बड़ा अहम तरीन किरदार होता है। गुज़श्ता दौर में भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इस्लाहात लेकर आए, उलमा मशाइख कौंसल की और निज़ाम सलात यानी नमाज का जो निज़ाम है उसको राइज किया जाए, उसकी तरवीज की जाए, उसका निफाज किया जाए। तो उसी हवाले से बुनियादी तौर पर कुछ वक्त पहले जो है वो उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ये मुकाबला होना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह जो गुज़श्ता माह यानी उसके आखिर में पाकिस्तान के अंदर ये मुकाबला मुनक़िद हुआ और इसमें जो है वो करीब 37 मुल्कों से लोगों ने शिरकत की है। हमने तमाम 57 जो इस्लामी ममालिक हैं उन सबको जो है वो दावत दी थी OIC के जरिए से, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 37 ममालिक ने जो है वो शिरकत की है। दूसरा ये है कि ये बड़ा अहम कदम इस लिहाज से भी है कि इस वक्त मुल्क में जो एक अमन व अमान के हवाले से सूरत हाल है, काफ़ी सारी जो है वो धमाके हुए, सारी चीज़ें हुई, उस माहौल में भी इस मुकाबले का इनेकाद होना यानी कुरान तिलावत और उसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से मुकाबला मुनक़िद हुआ और दुनिया को ये पैगाम गया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। बिल्कुल बिल्कुल। सजाद कमर साहब, ये फरमाइए थोड़ा सा उसके यानी वो किस तरह मराहिल चले, किन किन ममालिक के लोग आगे आए, पाकिस्तान का नंबर कौन सा रहा, यहाँ आने वाले कुर्रा इकराम के तासुरात क्या थे पाकिस्तान के बारे में, कुछ इस हवाले से बताइए। जी, इसमें ये है कि मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मुकाबले के इनेकाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की बहुत खुसूसी जो है वो सरपरस्ती हासिल रही, उनकी शफ़क़त हासिल रही, क्योंकि जब ये आइडिया आया था तो तब
آپ کو پتہ ہے حکومتوں کے پاس جو فنڈ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بڑا ایک بحرانی کیفیت ہوتی ہے ہر وقت اور ہر لحاظ سے، لیکن اس میں انہوں نے بڑی خصوصی شفقت کی اور خصوصی جو ہے وہ تعاون کیا. اسی طرح جو فیلڈ مارشل ہیں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب، ان کی بھی بڑی خصوصی شفقت رہی، اور فورن آفس کا جو تعاون ہے اسحاق ڈار صاحب کا وہ بھی اس میں حاصل رہا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اس میں کل جو ہے وہ 37 جو ممالک ہیں انہوں نے شرکت کی ہے. اس میں صومالیہ اور اسی طرح بحرین اور جارڈن، ایجپٹ، موروکو، قازقستان، مالی، اور اس سمیت ملا کے 37 ملکوں نے اس میں جو ہے وہ شرکت کی تھی. اور اس کے جو ہے وہ 3 دن یہ مقابلہ رہا مسلسل. 3 گروپوں میں اس کو تقسیم کیا گیا تھا اور 3 دن یہ مقابلہ جاری رہا. اور ان 3 دنوں کے بعد جو ہے وہ 3 جو خوش نصیب تھے ان کا جو ہے وہ ان کی یعنی ان کو اس میں منتخب کیا گیا کہ کس کی قرات جو ہے وہ اول ہے. تو اس مقابلے میں جو خوش نصیب تھے وہ ملائیشیا کے ایک بالکل بڑے نوجوان قاری جو ہے وہ اول نمبر پر آئے، ایران کے جو قاری ہیں وہ دوسرے نمبر پر آئے، اور پاکستان کے ایک نوجوان قاری عبدالرشید جن کا تعلق پشاور سے ہے وہ تیسرے نمبر پر آئے ہیں. اور ان کے لیے الحمدللہ بڑے اچھے انعامات رکھے گئے تھے. 50 لاکھ، 30 لاکھ اور 20 لاکھ روپے رکھے گئے تھے جو ان کو کیش پرائز جو ہے وہ وہاں منعقد ان کو دی گئی. اور الحمدللہ یعنی جو آپ نے پوچھا بڑی خوشی کا اظہار کیا جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان تمام نے. آپ سوشل میڈیا پہ مختلف جگہوں پہ، اور ان کا پوری وزارت مذہبی امور نے، اور اس کے جو کوآرڈینیٹر تھے بیسیکلی قاری سید صداقت علی صاحب تھے، انہوں نے جو ہے وہ بڑا بھرپور کردار ادا کیا. جی سجاد قمر صاحب، بہت شکریہ. آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بڑے خوشگوار انداز میں قرآن مجید کا جو اثرات ہوئے، جو ثمرات سمیٹے، اس میں جو محرکات تھے یا جن لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا ان کا تذکرہ کیا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید کے حوالے سے کافی تفصیل سے باتیں ہو گئی ہیں، لیکن 75 سالوں میں پہلی دفعہ اس کو انیشیٹ کرنا اور اتنے ممالک کا آ جانا، اور خاص طور پر ڈاکٹر صاحب اہل قرآن کو بھی عزت دینا. یعنی ہم یہاں سپورٹس مین کو عزت ملتی دیکھتے رہے، مختلف اور طرح کے لوگوں کی عزت ملتی دیکھتے رہے. ہر شعبے کا حق ہے کہ اس میں نمایاں کام کرنے والے کو عزت ملے، لیکن قرآن کے حوالے سے یہ ایک اچھا اقدام ہوا ہے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ بہرحال اس کی تحسین ہی کی جانی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اسلامی شاعر ہوتے ہیں، اور شاعرہ کہتے ہیں اس چیز کو جو علامتی نشان یا امتیازی نشان ہو، پہچان بن جائے کسی چیز کی. کوئی بھی پہچان جب بنتا ہے تو اصل میں اسلامی ثقافت کی بہت ساری چیزیں ہیں جو شاعر اللہ بنتی ہیں، یہ شاعر اسلام بنتی ہیں. بالکل. تو ان میں جیسے مساجد ہیں تو مساجد بھی شاعر اسلام میں سے ہیں، اور قرآن ہے، قرآن کی تلاوت، قرآن کے دروس، قرآن کے مدارس، اور اسی طرح جو قرآن سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری شاعر میں سے ہیں. اور اگر قرآن کے اس طرح کے مقابلہ جات اگرچہ کروائے جائیں تو اس میں کوئی ڈائریکٹ فائدہ تو شاید آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی ایسا ہو، لیکن انڈائریکٹلی بہت سارے فوائد ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو قرآن سے جڑنے کا ایک موقع ملتا ہے، اور ایک دوسرا پوری دنیا پہ یہ تاثر جاتا ہے کہ آپ واقعتاً اسلامی ملک ہیں اور پہ یہ کام کیے جا رہے ہیں. اب جب ہم شاعر کی بات کرتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی روایت ہے کہ انہوں نے آغاز کیا، لیکن میرے خیال میں جو دیگر اسلامی شاعر ہیں ان کی طرف بھی توجہ کی جانی چاہیے. مثال کے طور پر میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ مسجد جو ہے یہ پہلے یہ رواج ہوتا تھا کہ سرکاری سرپرستی میں مساجد بنا کرتی تھی. پاکستان میں سرکاری سرپرستی میں آخری مسجد فیصل مسجد بنی، اور وہ بھی ظاہر باہر سے مدد آئی، اور باہر سے مدد ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں سرکاری سرپرستی میں کوئی مسجد نہیں بنی. اور یہ جو یعنی بڑی مساجد بنانا اور مساجد کے اوپر پیسہ خرچ کرنا، پھر لوگ جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور بہرحال جب مسجدیں بڑی ہوتی ہیں اس کے اندر نمازی بھی زیادہ آتے ہیں. تو اگر کسی پبلک پلیس کے اوپر مساجد پر پیسہ خرچ کیا جائے اور سرکاری سطح پر کیا جائے تو یہ بہت ضروری کام ہے. مساجد بنانی چاہیے، قرآن کے کمپٹیشنز ہیں، مدارس کے ساتھ گورنمنٹ کو تعاون کرنا چاہیے. مدارس
کہ اس میں سے کچھ سلیکٹ کر لینے چاہیے اور ایسے مدارس سلیکٹ کر کے جیسے جو ہے ماڈل ولیج ہوتے ہیں اسی طرح ماڈل مدارس کر لیے جائیں اور ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. یہ سارے کام جب کیے جائیں گے تو لوگ دین کی طرف راغب ہوں گے, دین والوں کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی بھی ہوگی, قرآن والوں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور اس سے جو دین ہے اس کی اویئرنیس بھی دنیا میں پھیلے گی اور ہمارے معاشرے میں بھی بہتری آئے گی. بالکل صحیح, بہت شکریہ. ناظرین کرام, ہم بڑے یعنی شوق سے یہ سنتے ہیں کہ یہ اسکالر جو ہے فاضل مدینہ یونیورسٹی ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ جامعہ ازہر سے پڑھ کے آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی وجہ توجہ مبذول کروائی اس طرف. کاش کوئی پاکستان میں بھی اتنی بڑی سرکاری سطح پر سرکاری سرپرستی میں دینی جامعہ ہو کہ لوگ پھر واقعتاً پوری دنیا میں جا کے بتائیں کہ ہم پاکستان کی فلاں جامعہ سے پڑھ کے آئے ہیں. تو یہ جو قرآن مجید کا ہے یہ بہت شاندار ہے, کیونکہ یہاں ہم نے گانوں کے آئیڈل ہوتے دیکھے ہیں. پہلی دفعہ سرکاری سرپرستی میں ہم نے یہ دیکھا ہے. اللہ کرے یہ سلسلہ چلتا رہے, آگے بڑھے. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب, پاکستان کے مسائل پر ہم بات کرتے رہتے ہیں. صحت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, یعنی دینی اعتبار سے دیکھیں, سماجی اعتبار سے دیکھیں. صحت ہے تو انسان دین پر بھی عمل کر سکتا ہے اور دنیا میں بھی اچھی زندگی گزار سکتا ہے. یہ رپورٹ ڈاکٹر صاحب میرے سامنے ہے ایک, جس کے مطابق پاکستان میں 3.5 کروڑ لوگ شوگر کے پیشنٹ ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. اور میرا ڈاکٹر صاحب خیال یہ ہے کہ جن کا ذکر نہیں کیا گیا ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ابھی تک ڈائیگنوز نہیں کروایا, کیونکہ لوگ چلتے رہتے ہیں اور کسی ایمرجنسی میں ان کو پتہ چلتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے نامور حکیم ہیں نصر اللہ گوندل صاحب. بڑا انہوں نے ماشاءاللہ طب نبوی سے اخذ کیا ہے, عالم دین بھی ہیں, تو ان سے ہم کوشش کرتے ہیں جاننے کی کہ یہ کیا سلسلہ ہے. حکیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکیم صاحب, 3.5 کروڑ لوگ شوگر کے پیشنٹ ہو چکے ہیں پاکستان میں, یہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے. آپ ہمیں اگر یہ بتا سکیں, طب نبوی پر بھی آپ کی نگاہ ہے, آپ نے دین بھی پڑھا ہے اور طب میں خاصا وقت صرف کر چکے ہیں, کہ کیا شوگر جس کو ہو جاتی ہے اس کا ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک نارمل زندگی گزار سکے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک دفعہ اگر کسی کو شوگر ہو جاتی ہے تو وہ ریورس بھی ہو سکتی ہے, وہ نارمل زندگی گزار سکتا ہے بغیر شوگر کے, بغیر احتیاط کے؟ جی بالکل محترم, اس میں یہ دونوں باتیں آپ کی بڑی زبردست ہیں, ناظرین تک پہنچنی چاہیے. شوگر جو یہ آپ نے بتایا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں, اس میں بیسیکلی 2 چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں, لوگوں کو اس کے بارے میں بھی انفارمیشن ہونی چاہیے. ٹھیک. اصل جو شوگر ہے وہ ٹائپ 1 ہوتی ہے کہ جس میں لبلبا جو انسولین قدرتی طور پہ بنا رہا ہوتا ہے وہ بنانی یعنی بند کر دے کسی حادثے کی وجہ سے, یا جینیٹیکلی پیدائشی طور پہ وہ انسولین نہ بنا رہا ہو, یا پھر کوئی ایسی اور کوئی بیماری لگ جائے جس کی وجہ سے لبلبا ڈیمیج ہو جائے جو انسولین بناتا ہے. ٹھیک. یہ ایک کنڈیشن ہے, یہ بہت کم لوگوں کو یہ شوگر ہے, اصل میں یہی شوگر ہے. ٹھیک. باقی جن لوگوں کو اس گروپ میں شامل کیا گیا ہے نا, وہ ٹائپ 2 شوگر کے مریض ہیں وہ لوگ. تو یہ طب اسلامی میں, طب یونانی میں جدید جو نیوٹریشن میڈیکل سائنس ہے, اس میں اس کو شوگر ہم نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. یہ ٹائپ 2 کیا ہے؟ ہاں, یہ ٹائپ 2 شوگر ہے. بیسیکلی یہ غلط لائف سٹائل, غلط چیزیں کھانے کی وجہ سے اپنی یعنی لائف سٹائل کو ایسے انداز سے بندہ ڈیولپ کر لے جس میں نہ کوئی واک ہو, نہ ورزش ہو, نہ بندہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرے جس میں فزیکلی کوئی ورک آؤٹ ہو, اور کھانے پینے کا وہ عادی ہو اور ہر قسم کی چیزیں دبا کے کھائے. تو یہ جو غلط لائف سٹائل ہے نا, خصوصاً جس میں آج کل جو فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے, اور اس میں جو چینی والے مشروبات اور ڈرنکس کی صورت میں جو لوگ بہت زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں, نئی جنریشن ہماری. ٹھیک. تو خیر ہم بڑے بھی اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں. اگر مجموعی طور پر دیکھیں کسی نہ کسی صورت میں ہم بھی وہ ساری چیزیں جو ایک معاشرتی ایک وبائی صورت بنی ہوئی ہے کھانے پینے کی. حکیم صاحب, اس میں کیا ہوتا ہے, لبلبا زیادہ انسولین بنانا شروع کر دیتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ ہاں, اس میں اصل میں نا ایک بالکل چینج ہو جاتا ہے. ٹائپ 1 شوگر میں تو انسولین بن نہیں رہی ہوتی, اور وہ کم ہونے کی وجہ سے شوگر لیول باڈی میں زیادہ ہو جاتا ہے.
تو اس میں پھر کوئی نہ کوئی میڈیکیشن، کوئی سپلیمنٹ، کوئی دوائی، انسولین، جو بھی پھر کوئی معالج تجویز کرے اس کو اس پہ جانا پڑتا ہے، اس کی مجبوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو ٹائپ 2 شوگر ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ بندہ ایسا فوڈ کہ جس میں شوگر زیادہ ہو، جیسے سٹارچ ٹائپ میدے والی بنی ہوئی چیزیں، چاہے وہ بیکری کی صورت میں ہوں یا فاسٹ فوڈ کی صورت میں ہوں، یا ایسے ڈرنکس جن میں چینی کا استعمال، وائٹ چینی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک. یا ایسے فروٹ جوسز کا زیادہ استعمال جو پیکجنگ کی صورت میں آتے ہیں، یا زیادہ میٹھے پھلوں کا جوس جو لگاتار زیادہ مقدار میں بندہ پیے. ٹھیک. تو اس کی باڈی میں وہ جتنی کارب کی صورت میں چیزیں جاتی ہیں وہ آہستہ آہستہ آگے فیٹ کی صورت میں جگر ان کو سٹور کر دیتا ہے. ٹھیک. تو اب جسم میں ایک اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے کہ انسولین وہ چیز ہے جو اس فیٹ کو انرجی میں چینج کرتی ہے. ٹھیک. تو اب وہ لبا زیادہ انسولین خارج کرتا ہے اس فیٹ کو ہضم کرنے کے لیے. تو وہ جو باڈی کے سیلز ہیں ان کے اوپر جو فیٹس کی تہ در تہ بنتی جاتی ہے، تو انسولین کی سکریشن زیادہ بار بار ہونے کی وجہ سے وہ انرجی میں اس کو چینج کرنے کے لیے زیادہ زور لگانا پڑتا ہے اس کو، اور آہستہ آہستہ وہ لبا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا فنکشن. ٹھیک. اور یہ بیسیکلی ٹائپ 2 شوگر ہے. ایسے سمجھ لیں جیسے کسی، یعنی ہم زیادہ اگر کوئی بجلی کی کنزیومر کریں، پیچھے سے پروڈکشن کم ہو، جو وہ انسولین کی لوڈ شیڈنگ ہوگی، یعنی وہ جس طرح بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوگی ایسے وہ انسولین کی لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی. ٹھیک. اور وہ خون کے اندر پھر شوگر کا لیول زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک. تو اس کا بہت مختصر اور خوبصورت ترین اور کامیاب ترین علاج ہے، جس میں ہم نے بہت سارے ایسے مریض بیچارے جو ٹائپ 2 شوگر کے مریض تھے، اور ان کو بہت سارے معالجین ڈاکٹر حضرات نے انسولین کے اوپر ڈال دیا ہوا تھا. ٹھیک. تو یہ تو ہمارے تجربہ میں ہے الحمدللہ کہ ہم نے ان کی انسولین چھڑوائی ہے اور وہ بالکل لائف سٹائل نارمل گزار رہے ہیں، اور بہت سارے ٹائپ 2 شوگر کے مریض وہ صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. ماشاءاللہ. اس میں بہت سادہ چیزیں ہیں، کوئی مشکل ترین نہیں، بس عمل، اصل میں بات عمل سے بنتی ہے. کوئی عمل کر لے گا تو وہ اس گنتی سے جو شوگر والا گروپ ہے مریضوں کا اس سے نکل جائے گا. بڑی زبردست بات ہے جی. گا اس کو بالکل صحیح. ڈائٹ بتا دیجئے ماشاءاللہ. ہاں جی، اس میں جو ڈائٹ ہے وہ ہم نے ایسی سیٹ کرنی ہے کہ جس میں شوگر کم سے کم ہو. ٹھیک. اور اس کی سب سے بہترین ترتیب یہی بنے گی کہ صبح مارننگ میں جب ہم ناشتہ لیں تو ناشتے میں ایسی فوڈ ہونا چاہیے جس میں گڈ فیٹ اور پروٹین کا ایک پورشن ہو. ٹھیک. اور اس کا آسان ترین پاکستان میں لوگوں کے لیے جو ہر بندے کو اویلیبل ہو سکتا ہے وہ ایگز کی صورت میں ہے کہ 1-2 انڈے ان کا آملیٹ بنا کے کھا لے، ابال کے کھا لے، یا ان کو فرائی کر کے کھا لے. ٹھیک ہے. ایگ لے لیے ناشتے میں. ہاں جی، اس کے ساتھ کوئی بھی وہ چیز ساتھ لے سکتا ہے، کوئی کہوہ یا کوئی چائے کافی جو بھی روٹین میں لیتا ہے، لیکن اس میں چینی ایڈ نہ کرے. ٹھیک. تو یہ ایک اس کا اگر ناشتہ ہو ٹائپ 2 شوگر والے مریض کا تو اس کو کوئی صبح دوائی کھانے کی ضرورت نہیں، کسی قسم کی کوئی گولی شولی لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد دوسرے پورشن میں جب وہ جائے تو اس میں بھی اس کو سیلڈ زیادہ لینا چاہیے. یہ جو فروٹ جوسز کا ٹرینڈ ہے ٹائپ 2 شوگر میں نا، یہ بھی ڈسٹرب کرتے ہیں کیونکہ اس میں بھی انسولین خرچ کافی ہوتی ہے اس میں جو مٹھاس ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے. ٹھیک. تو یہاں پہ جو سبزیوں کا سلاد ہے اس کا استعمال زیادہ کرے، اور ساتھ میں وہ کوئی شامی کباب لے سکتا ہے، کوئی اس طرح کی پروٹین والی چیز، لوبیا ابلا ہوا لے سکتا ہے، کالے چنے ابلے ہوئے لے سکتا ہے. ٹھیک. تو یہ ایک پورشن بنا لے اپنا دوسرا. دوپہر کے لیے اس کو کسی قسم کی کوئی شوگر کی دوائی لینے کی ضرورت نہیں. ٹھیک. اور شام کے کھانے میں وہ ہلکی سی جو کے آٹے کی روٹی یا چنے کے آٹے کی روٹی یا باجرے کے آٹے کی روٹی، ایک چپاتی بنا کے جو بھی سالن ہو اس کے ساتھ کھا لے، اور ساتھ تھوڑا سا ورک آؤٹ کر لے. اگر کوئی نماز پڑھنے والا بندہ ہے، اس میں ہمارا یہ بھی بڑا زبردست تجربہ ہے کہ مسلمان کے لیے جو نماز پڑھ لے 5 وقت تو اس کو کسی اور ورک آؤٹ کی ضرورت نہیں رہتی کسی قسم کی. زبردست. اتنا بھی کافی ہو جاتا ہے. وہ جم جائے یا وہ صبح واک کے لیے نکلے، بس اگر اس نے زیادہ اچھا اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے تو وہ جتنی اللہ اس کو توفیق دے صبح اٹھ کے 2 4 6 8 رکعتیں پڑھ لے نفل تہجد کے. تو یہ دنیا کا سب سے بہترین ورک آؤٹ ہے، بہترین ایکسرسائز ہے، بہترین جم ہے جتنا بھی لوگ کرتے ہیں اس سے.
تو اس سے ثواب بھی ملے گا، اجر بھی شامل ہوگا، اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی آئے گی، اور اس کی یہ ورک آؤٹ بھی ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ تو ہے غذائی پلان، جو بھی بندہ اس کو کر لے گا نا، یہ جتنے آج کل ڈرامہ بازی چلی ہوئی ہے نا کہ کوئی کیٹو ڈائٹ دے رہا ہے، کوئی جناب اپنا وہ منجن بیچ رہا ہے، ہاں یعنی یہ پھر آپ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، یعنی اس میں آپ کفایت ہو جائے گی آپ کی۔ اتنے میں یہ ہے کہ بہت سادہ ہے اور آسان ہے عمل کرنے میں نا، تو ایک ہم سپلیمنٹ بناتے ہیں، میں وہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ناظرین کے فائدے کے لیے، جی ضرور، وہ غذائی چیزیں اس میں وہ گھر میں بنا کے رکھیں، اس سے نا جو شوگر زیادہ عرصہ بڑی رہتی ہے، لبا کمزور ہو جاتا ہے، اس کو طاقت دینے کے لیے، اور اس کی وجہ سے جو وینز کمزور ہو جاتی ہیں، بلڈ سرکولیشن متاثر ہو جاتی ہے، جسم میں پٹھوں میں تھکاوٹ اور کمزوری ہوتی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے زبردست، ضرور بتائیے۔ یہ ہمارے مدد منوں کے حساب سے بنتا ہے، چلو اللہ تعالیٰ ہمیں تو رزق دے رہا ہے، کوئی کسی کا بھلا ہو جائے گا جو سن رہا ہوگا، وہ خود بنا سکتے ہیں، بالکل ضرور سے لے کے چیزیں بنا لیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس سے وزن بھی اس کا کم ہوگا، اس کے جسم میں طاقت اور تھوڑی ہمت بھی آئے گی، اور لبے کی ورکنگ بہتر ہوگی، اور ٹائپ 2 شوگر بھی اس کی کنٹرول جلدی ہو جائے گی۔ زبردست۔ اس میں جو چیزیں ہیں میں ایک ایک کر کے گنوا دیتا ہوں، وزن بھی بول دیتا ہوں، جو لکھنا چاہیں گے وہ لکھ لیں گے اور اس کو بنا کے استعمال کریں۔ اس میں جامن کی گٹھلی ہے، یہ بہت زبردست چیز ہے جو انسولین ریزسٹنس کے لیے دنیا کی سب سے بہترین نیچرل میں ایک چیز ہے، جس سے بہت سارے سپلیمنٹ بنتے ہیں پوری دنیا میں۔ ٹھیک ہے، جامن کی گٹھلی لے لیں، سے مل جاتی ہے، یہ لینی ہے 40 گرام، ٹھیک، اور اس کے ساتھ ایک جڑی بوٹی ہے، اس کا نام ہی ہے گڑ مار بوٹی، ٹھیک ہے، وہ بھی پتے سے ہوتے ہیں، اور بڑی زبردست یہ چیز ہے خون کے اندر سے شوگر لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے، یہ 20 گرام، ٹھیک۔ اور تیسری چیز ہے کریلا خشک، یہ بھی پنساریوں سے مل جاتا ہے، خشک کریلا، اور یہ لینا ہے 20 گرام، ٹھیک۔ اس میں آگے کچھ چیزیں ہیں، سیڈ ہیں کچھ جو اس میں ملانے ہیں، میتھرے ہیں یہ 10 گرام، تج ایک جڑی بوٹی ہے دارچینی کی طرح کی، یہ 10 گرام، کلونجی کے بیج 10 گرام، اور کاسنی کے بیج 10 گرام، ٹھیک۔ بس یہ اتنی چیزیں ہیں، ان کو جسٹ گرائنڈر میں جو گھر مسالہ پیسنے والا گرائنڈر ہوتا ہے اس میں پیس کے پاؤڈر کر لیں، ٹھیک ہے۔ کھائیں کیسے؟ اس کا 1 سے 3 گرام تک پانی سے لے سکتے ہیں، یا وہ کیپسول 00 آتے ہیں وہ بھر کے بھی ایک صبح دوپہر شام لیں، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ لبلبا بالکل ہیلدی ہوگا، جسم میں جو وینز کی بلاکج اور بریک وینز میں خون کی سرکولیشن ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے، بالکل ٹھیک، بہتر ہو جائے گی، اور شوگر بھی کنٹرول کرنے میں یہ معاونت کرے گا لوگوں کی۔ اگر پرہیز کریں گے تو کسی قسم کی اور کوئی دوائی شوگر کی کھانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے بڑی قیمتی انفارمیشن بھی دی اور ڈائٹ پلان بھی دے دیا اور علاج بھی دے دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ جی آمین۔ ڈاکٹر صاحب یہ ساری باتیں تو طب سے متعلق تھیں اور احتیاط، اور مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی قیم صاحب کی دکان پہ یعنی اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہو جائے گا۔ 3 کروڑ لوگ ہیں اور کچھ اس راستے پہ جا رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بات انہوں نے بیان فرمائی کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اور ڈائٹ اس طرح کی رکھے اور ساتھ نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے تھوڑی تہجد بھی پڑھ لے، تو یعنی یہ ایک مستند حکیم ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کے کیا فائدے ہیں۔ اچھا وہ تو حکیم صاحب ہے نا جی، تو میں تو حکیم بھی نہیں ہوں، تو میں ویسے ایک نسخہ بتا دیتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ یہ بتایا ہے جی کہ کھانا جو ہے نا وہ بھوک چھوڑ کے کھانا چاہیے۔ ہاں بالکل ٹھیک۔ جب آپ ہر چیز کھائیں لیکن وہ اس قدر کھائیں کہ آپ کی بھوک باقی اور اس کو چھوڑ دیں۔ جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ 1 آنت بھر کے کھاتا ہے اور کافر اور منافق 7 آنتیں بھر کے کھاتا ہے۔ تو ہم تو کھانا اس طرح کھاتے ہیں جیسے بورا بھرنا ہوتا ہے، بالکل صحیح، اور اس کو جب تک اوپر تک بھرا نہیں جاتا بس نہیں کرتے۔ تو یہ اصل میں بسیار خوری جو ہے یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ تو اس کو اگر ہم مینٹین کر لیں، کھانا ہر چیز بے شک کھائیں، حکیم صاحب کی باتیں جو ہیں یا ان کی بتائی ہوئی چیز جو وہ تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن اگر آپ دنیا کی ہر چیز، ہر حلال چیز کھائیں لیکن اس کو اس طرح کھائیں کہ بھوک
باقی چھوڑ کے. اور پھر باقی جو ورک آؤٹ والی بات ہے, نمازیں پابندی کریں, مسجد اگر آ کے 5 منٹ کے فاصلے پہ بھی ہے تو جانا آنا 10 منٹ کی واک ہے, یہ بھی اگر آپ کرتے رہیں تو صرف اس لیے کہ بھوک جب چھوڑ کے کھاتے ہیں تو آپ کا جو چربی ہے نا وہ کھرتی رہتی ہے, آہستہ آہستہ وہ پگھلتی رہتی ہے. تو وہ جس طرح آپ نے زیادہ کھانا ہے تو چربی جمع ہوتی رہتی ہے. تو اگر یہ آپ اپنا لائف سٹائل بنانے کو, اور خاص طور پہ ذیابیطس کے بارے میں, وہ تو ٹائپ 2 اور ٹائپ 1 تو حکیم صاحب کو پتہ ہے یا ٹیکنیکل لوگوں کو پتہ ہے, ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ شوگر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بیماری نہیں ہے, یہ لائف سٹائل ہے. بالکل صحیح. اور اگر آپ ایک اچھا لائف سٹائل اپنا لیں تو یہ بیماری غائب ہو جائے گی. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب, بیماری بھی غائب ہو جاتی ہے, اور اللہ معاف فرمائے ہمارے بڑے بڑے شہروں میں جو ہوتے ہیں وہ گٹروں کے ہول ہوتے ہیں, ان سے ڈھکن بھی غائب ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ. اس قدر خوفناک واقعہ پیش آیا ڈاکٹر صاحب کراچی میں کہ پورے ملک کے سوشل میڈیا پر سننا مشکل ہے, سننا مشکل ہے. بالکل کوریج بھی ہوتی رہی, لوگ توبہ توبہ کرتے رہے. یہ نیپا چرنگی ایک علاقہ ڈاکٹر صاحب, 3 سال کا بچہ تھا, ابراہیم اس کا نام تھا, اپنی ماں کے پاس موجود تھا. یہ چونکہ اس پر ڈھکن ہی نہیں تھا تو اس میں گر گیا. اب ڈاکٹر صاحب اس کی ماں جو وہاں چیخی اور چلائی ہے, یہ ہر وہ شخص جان لے جس کا کوئی بچہ ہوتا ہے کہ اس طرح وہ بھی گٹر میں گر گیا ہو اور 3 سال کا بچہ ہو. تو وہ بیچاری چیختی رہی, چلاتی رہی ڈاکٹر صاحب. لیکن یعنی ایک وہ کہتے ہیں نا, حادثے سے بڑھ کر سانحہ یہ ہوا, کوئی رکا ہی نہیں حادثہ دیکھ کر. تو کوئی گورنمنٹ اس کی مدد کو نہیں آئی جی, کوئی بلدیہ اس کی مدد کو نہیں آئی. اپنے پیسوں سے انہوں نے کوئی جو بھی بندوبست کیا, بلکہ وہ بچے کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا, بیچارہ کوئی وہ ینگ ہی تھا, چھوٹا بچہ تھا, وہ اس میں چلا گیا اور بچے کو بچایا. ہر کئی کلومیٹر دور سے بچہ تو نہیں بچا, وہ اس کی ڈیڈ باڈی ملی. تو وہ کہتا مجھے بھی پولیس نے مارا, بچانے والے کو بھی مارا. یہ ڈاکٹر صاحب 40 دنوں میں شہر کے 25 ٹاؤن سے کھلے مین ہولز کی 1543 شکایات آئی. یعنی اتنی جگہوں پر یہ خدا نخواستہ حادثہ مزید ہو سکتا ہے. تو کیا ڈاکٹر صاحب کیا جائے, اس پر کیا حل نکالا جائے؟ کیوں لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے, لوگوں کے راستے آسان نہیں کرتے جن کی ڈیوٹی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان. دیکھیں, جو ڈیوٹی ہے ڈیوٹی دینے کا رواج اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے کبھی اپنے اس ملک کو اپنا سمجھا ہی نہیں. جو کسی کا گھر ہوتا ہے, گھر کے اندر اگر کوئی گٹر کا ڈھکن نہ ہو تو ہم فوری لگوا لیتے ہیں نا جی, کیونکہ ہم گھر کو اپنا سمجھتے ہیں. بالکل صحیح. گھر کی بجلی خراب ہوتی ہے ہم فوراً ٹھیک کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کو اپنا سمجھتے ہیں. گھر کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم فوراً ٹھیک کرتے ہیں کیونکہ وہ ہم اپنا سمجھتے ہیں. ملک کو ہم اپنا نہیں سمجھتے, ٹاؤن کو ہم اپنا نہیں سمجھتے, شہر کو ہم اپنا نہیں سمجھتے. لہذا وہ ادارہ ہو یا فرد ہو, سب کا رویہ اسی طرح کا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا. آخر وہاں پہ جتنے لوگ ہیں ان کی ڈیوٹیاں ہیں, اور ہر سڑک کے اوپر کسی نہ کسی کی ڈیوٹی ہے. اس پورے جو کونسل ہوگی اس کے اندر ڈیوٹی ہے, وہ لوگ اپنی ڈیوٹیاں نہیں ادا کر رہے. تو جب وہ ڈیوٹیاں ادا نہیں کر رہے, اوپر جو بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی ڈیوٹی نہیں ادا کر رہا ہوگا تو نیچے والے بھی ادا نہیں کر رہے ہوتے. ایک شخص اگر ٹاپ پہ ڈیوٹی کرنے والا آ جائے تو نیچے والے سارے الناس علی دین ملوک, ہم لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں اور اسی طریقے پہ ہوتے ہیں. اگر اوپر ایک باس ٹھیک ہو جائے, ٹھیک کام کرنے والا آ جائے. دیکھیں, ہم اپنے دفتروں میں دیکھتے ہیں جس دفتر کا باس وقت پہ آتا ہے سارے لوگ وقت پہ آتے ہیں. اگر باس ٹھیک وقت پہ نہیں آتا تو کوئی بھی نہیں آتا. تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سربراہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو پورا نیچے سے لے کر اوپر تک ایک آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. مایوسی کی بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن ہمارا جو سسٹم ہے, اداروں کا نظام ہے, ادارے بگڑے ہوئے ہیں اور یہ واقعتاً نیچے سے لے کر اوپر تک خراب ہوا ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میجر سرجری کی ضرورت ہے. اب دیکھیں, بچہ جس کا گیا ہے, کسی کو اگر پریشانی ہو تو کوئی اوپر والا, کوئی آفیسر, کوئی سیاستدان, کوئی وزیر اعظم, کوئی وزیر اعلیٰ کوئی نوٹس لے نا, اور نوٹس لے. اور دیکھیں, وہ تو کہاں میں نے سوشل میڈیا میں کوئی خبر پڑی کہ جو ہے نا یہ جو ڈرون کیمرہ ہے یہ لگا ہے کسی خاتون کو, کسی پولیٹیشن کو, کسی پولیٹیشن کی بیٹی کو, تو وہ لگا ہے اور اس پر 6 آفیسر معطل ہوئے ہیں. یہاں کوئی نہیں ہوگا. اچھا, یہاں کوئی نہیں ہوگا. جس کے اوپر ایکشن لینا ہے اس کے اوپر ایکشن لینا ہے. اور وہ ڈرون کیمرہ غلطی سے, کسی ایک شخص کی غلطی سے وہ ادھر سے ادھر ہو گیا, تو وہ بالکل ایک ذرا سی غلطی ہے, ہیومن ایرر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ غلطی بھی کوئی خاص غلطی ہے, اس کے اوپر آپ 6 بندے معطل کر دیتے ہیں. ایک بچہ جو ہے وہ گٹر کے اندر گرا ہے اور
1500 2000 जो है वो गटर खुले हुए हैं, तो आप खुले गटरों की शिकायतें हैं इतनी, खुले हुए कितने हैं वो शायद इससे भी ज्यादा हो। ये तो सिर्फ इतनी शिकायतें और हैं। डॉक्टर साहब ये तो ऐसी शिकायत है कि 10 मिनट में ठीक होना 10 मिनट में ठीक होनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है इदारा ठीक काम नहीं कर रहा। ये इदारा कराची का हो, ये इदारा लाहौर का हो, बहरहाल लाहौर के अंदर बहुत सारी बेहतरी है, इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारी बेहतरी है, बहुत सारे शहरों से अच्छी खबरें आती हैं, लेकिन कराची से कभी इस हवाले से अच्छी डॉक्टर साहब खबर ये नहीं है। बिल्कुल ठीक आपने फरमाया। पंजाब की खबर है अगली, फोर्ब्स एक मैगजीन है, उसने डॉक्टर साहब बड़ी अजीब बात कर दी है। तो सुथरा पंजाब को डॉक्टर साहब उन्होंने एक बड़ा समझिए कि अवार्ड दे दिया है और उसको बड़ा इनाम दे दिया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में इन्होंने जो काम करके दिखाया है वो बड़ा काबिल कदर है और काबिल ज़िक्र भी है। 8 माह में जिस रफ्तार से 130 मिलियन आबादी को शामिल करते हुए 25 देहात इसमें आते हैं डॉक्टर साहब, वो कहते हैं जो मुनज़्ज़म सफाई का निज़ाम इन्होंने बना दिया है वो दुनिया में एक बेस्ट लेवल का है। डॉक्टर साहब ये तो बड़ी खुशी की एक खबर। दुनिया के जो बड़े निज़ाम हैं उनमें से एक निज़ाम है। बिल्कुल ठीक। यानी ऐसा नहीं है कि ये कहा जाए कि दुनिया में सबसे बेस्ट लेवल का, ये नहीं कहा, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, कि ये नहीं बेहतरीन बल्कि बेस्ट भी नहीं, बड़े निज़ामों में से। यानी इतना बड़ा निज़ाम और इकट्ठा करना। असल में मैं इस खबर को पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था, जहाँ 75 सालों का या 78 सालों का कूड़ा जमा है, उसको उठाने के लिए फिर इतना बड़ा निज़ाम ही तो चाहिए था। हाँ, आबादी बहुत है डॉक्टर साहब। लिहाजा जब इतना बड़ा निज़ाम बनाया जाएगा तो उतना ही कचरा और उतना ही कूड़ा उठाया जाएगा, तो फिर लोगों की तवज्जो तो होगी कि इतना बड़ा निज़ाम है, लोगों का इतना कूड़ा ही नहीं होता जितना हमारा होता है। इंसान बहुत ज़्यादा। डॉक्टर साहब कराची में इस हवाले से भी बड़ा यानी बुरे हशर हमने देखे। हाँ, कराची देखें, कराची में तो किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती, लोग कचरा होता है और वहाँ पे गलियां, बाजार और बहुत सारी गलियां ऐसी हैं जो परमानेंटली कचरे में डूबी हुई हैं, लेकिन कोई नहीं पूछता। मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग तवज्जो दिलाते हैं, हम भी तवज्जो दिलाते रहते हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ख़ास तौर पे ये अलमिया जो हुआ है, एक छोटा सा बच्चा जो फौत हुआ है गटर में गिर के, इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि लोगों को फांसी होनी चाहिए कि जो लोग उसकी मौत के जिम्मेदार हैं। डॉक्टर साहब वक्त हमारे पास काम है, बड़ी अहम खबर है, कहीं रह ना जाए। एक आलम दीन है पेशावर में डॉक्टर साहब, मौलाना इज़्ज़तुल्लाह की तस्वीरें मैं देखता रहा, क्या जवान खूबसूरत चेहरा था, मसनून दाढ़ी, और बड़ा अच्छा एक वहाँ वो दीनी इदारा भी चला रहे थे। वो बाइक पर खुद और अपने बेटे के साथ डॉक्टर साहब निकले हैं और उनको यानी वहशियाना एक फायरिंग का निशाना बना दिया गया। बेचारे बाप और बेटा दोनों ही अल्लाह के पास पहुँच गए। डॉक्टर साहब उलमाए कराम का तहफ़्फ़ुज़ और दीनी लोगों का तहफ़्फ़ुज़, और ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब पेशावर के इलाके में जो रियासत के साथ खड़े होते हैं उनको ख्वारिज की तरफ से इस तरह के मामलात, ये इनका मसलक अहले हदीस था और कई और भी अहले हदीसों को निशाना बनाया गया, दीगर लोगों को बनाया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब इस पर हुकूमत को तवज्जो करने की ज़रूरत है। देखें, हुकूमत जब एक बयानिया जारी करती है और उस बयानिए में जो ख़ास तौर पे मजहबी लोग हैं उस बयानिए के साथ खड़े होते हैं, तो फिर उनकी तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी तो और ज़्यादा हुकूमत के ऊपर होती है। वैसे तो हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी हुकूमत के ऊपर है, लेकिन ख़ास तौर पे वो लोग जो उनके हुकूमत के बयानिए की हिमायत करते हैं, वो इस वजह से बयानिए की हिमायत नहीं कर रहे होते कि हुकूमत का है, वो इसलिए कर रहे होते कि हुकूमत का बयानिया सही होता है तो उसकी हिमायत कर रहे होते हैं। अगर वो कर रहे होते हैं तो फिर उनके तहफ़्फ़ुज़ का खुसूसी बंदोबस्त होना चाहिए। अगर रियासत ये नहीं करती तो वंस अगेन हम तो क्या करेंगे, हम रियासत की मिन्नत कर सकते हैं, उनको तवज्जो दिला सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि यहाँ पे तवज्जो दिलाने से आप तवज्जो नहीं कर रहे और आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ पेश नहीं कर रहे। और अगर कोई आपके यानी अदम तवज्जुही से किसी की जान चली जाती है तो क़यामत वाले दिन आप पकड़े जाएंगे, वो कोई भी है। जैसे हम बात कर रहे थे बच्चे की, तो ये इतने उलमा अगर शहीद किए जा रहे हैं और एक के बाद दीगरे बहुत सारे वाक़यात हो गए हैं, तो इन वाक़यात के अंदर जो लोग मुलव्विस हैं वो तो मुलव्विस हैं, लेकिन जो उनके तहफ़्फ़ुज़ की जिनकी ज़िम्मेदारी है वो अगर नहीं दुरुस्त अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे तो ये क़यामत वाले दिन पकड़े जाएंगे। इनको अपना बंदोबस्त कर लेना चाहिए, ये ना हो कि कहीं ये सारे ही उनकी जगह पे पकड़े जाएं जो लोग कत्ल कर रहे हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, रियासत का ये हक़ बनता है कि वो उलमा की आम शहरियों की हिफाजत करे और ख़ास तौर पर वो लोग जो अपने सीना तान के सामने आते हैं और अपना खून तक दाव पर लगाते हैं और वो रियासत की जायज़ जगह पर मदद करते हैं, तो उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना ये रियासत का काम है। कातिलों को पकड़ना चाहिए, कैफ़र किरदार तक पहुँचाना चाहिए, और ये जो लोग जा रहे हैं इनका खून ज़ाहिर है, उनसे हम क्या कहें, जो रहज़न हैं,
جو قاتل ہیں، جو لٹیرے ہیں، ہمیں تو اپنے رہبروں سے سوال ہے. تو قوم اور عوام اور اس مسلک کے لوگ اور علماء اکرام پورے پاکستان میں تقاضا کرتے ہیں کہ ان کے قاتلوں کو جلد پکڑا جائے، کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ دیگر علماء جو دین کی خدمت کرتے ہیں، ریاست کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ تحفظ محسوس کریں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.